حصلت ما كم من قتلين؟ قال لك 3 4 مشي حالك. حصلت ما حصلت؟ ما حصلت، ساكت ما وطلع كلام. هذا كلام سر. اوف كلام سر. ہاتھی کے دانت لگا کے یا رب بڑی شادیاں کرتے ہیں اور بڑی دعائیں یہی دیتے ہیں. کوئی خوش ہوتا ہے اللہ یزوجک، اللہ یزوجک، اللہ تیری شادی کرا دے، اللہ تیری شادی. یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. تو ان میں سے ایک آیا ہوا اللہ یزوجک، اللہ یزوجک بنت الحلال حلوہ کلا. اب خوش ہو گیا تھوڑا. ان کے ادھر ایسے ماحول ہے 100 سال کی شادیاں کرتے پھرتے ہیں. عیب نہیں ہے 100 سال کے. حرام تو نہیں ہے لیکن ایک سوچ کی بات ہوتی ہے. بوڑھے ہو گئے ہیں ہاں جی بس. اور تو عیب نہیں ہے. ماں بوڑھی ہے اس کو بھی کہتے ہیں اللہ تیری شادی کرا دے. پوچھو خدا کی قسم یہاں سن کے پاگل ہو جائے. بوڑھی ماں کہتے ہیں اللہ تیری شادی کرا دے. وہ بھی خوش ہوتی ہے اور خود بھی بولتے ہیں کسی کو دل لگی میں کہتی میری ماں سوٹی لے کے چلتی ہے بڑی مشکل سے، کیا تجھ کو شادی کرا دوں؟ ادھر بڑا عیب ہے، ان کے پاس عیب نہیں ہے. ایسے ان میں سے ایک آیا ہوا دنیا میں چل رہا ہے جو چل رہا. بری خبریں بھی بڑی ہیں نہ سننے والی، نہ ہی سناؤ تو اچھا ہے. میں تو جھوٹی سمجھتا ہوں، کہتے جھوٹی نہیں ہے. جن چیز کیا تھے اور مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی دنیا میں سنا ہے. یہ قیامت کی علامتیں ہیں. سنا ہوگا ایسی عذاب آئے ہوں گے، ایسے برے عذاب آدمی سن نہیں سکتا. میں یقین نہیں کرتا تھا، پھر خبروں میں سنایا ان کے دیکھو یہ ایسے بھی ہو رہا ہے. میں کہ سب رحمت للعالمین سے دور ہونے کے عذاب ہیں. ہاں ان سے دور ہونے کے خدا نے عذابوں میں ڈالا ہوا. پھر قانون پاس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. کفر بے حیائی کی حد ہوتی ہے، حد توڑ دی ہے. جو خدا رسول سے نہیں جڑتے ہیں نا ان میں حیا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس حد تک پہنچ گئے. خدا تعالیٰ ایسی مصیبتیں پاکستان میں نہ لائیں. ابھی تک تو میرا خیال ہے نہیں ہے، یہاں نہ ہوں گی انشاءاللہ. اگر کوئی ہونے والی ہے تو خدا ان کو بھی ختم کرے، ان قادیانیوں کو بھی ختم کریں، آغا خانیوں کو بھی ختم کریں. جو نبی سے موافقت نہیں رکھتے نبی کی کھلی باتوں سے خدا ان کو بھی ختم کرے. جو نبی سے موافقت رکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرے انشاءاللہ. ہمارے پاس بھی نیوز ہوتے ہیں. کیا ہے تو دیکھ رہا ہے؟ میرے پاس تو خبریں کسی کے پاس نہیں ہے. بھائی چپ کر کے ہم بھی دنیا میں جیتے مرتے ہیں. یہ ناراض نہ ہو جائے. اس کا باپ بیمار 60 سال کی عمر. ہاں جی چل کو شادی کرنے پہ راضی تھا. اٹھ بیٹھنا اور اس کو مرض تھی. یہ جو بیٹھا ہے ناراض نہ ہونا. جی ادھر بھی تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں. تھوڑے یہ پتہ پھر اس کو جینے دیتے نہ دیتے. پھر اس کی ماسی سے شادی کرا رہے تھے. ڈر سے نکلنا پھر کانوں کو ہاتھ لگا کوئی شیزا خدا کے مار. بھائی ہم لوگ سب گڑبڑ ہیں. اس سب گول سے کوئی نہ پھرول. چپ ہی ہو جاؤ. کرے گا نہیں. اگر ایسے ہی مفتی مل جائے اب چپ ہو گیا ایسے کرتے ہیں. اس کا بھی شادی کر کے برا حال ہے. کہتے ہیں ایسے پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے. ہوگا سچ بھی جھوٹ بھی. جو کرے بھی پچھتا ہے، جو نہ کرے بھی پچھتا ہے. بس
تو جو کرتا ہے دین سے شادی، آقا جی کے نظریے سے وہ نہیں پچھتاتا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں نہ حسن کو دیکھو، نہ مال کو دیکھو، نہ نسب خاندان کو دیکھو، بس دین کو دیکھو۔ کہا جس عورت میں دین ہے اسے شادی کر لو، نسب ہو یا نہ ہو، خاندان ہو نہ ہو، جمال ہو یا نہ ہو، مال ہو نہ ہو۔ ہاں، منحوس کو مرد لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر اور ڈاکٹر ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور منحوس انجینئر ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ ہاں تو دیندار ڈھونڈ، نبی کی بات پہ عمل کر، رحمت للعالمین ہے۔ جو راز ان کی بات میں ہے کسی کی بات میں نہیں ہے۔ نبی کریم کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا چاہیے۔ ہاں، ڈاکٹر اور منحوس انجینئر ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ نیت ٹھیک ہو جائے نا آقا جی کے ساتھ، سارے کام تیرے بن جائیں۔ کتنے کام تیرے بن گئے ہیں، اس کا کبھی شکر لکھا تو نے؟ جب خط لکھا منحوس نے منہ سے نکلا شکایت کا لکھا، شکر کا خط منحوس نے کبھی نہیں لکھا۔ اتنی اس پر مہربانیاں خدا نے سلسلے کے ذریعے کی ہے، اور یہ خدا کی کم مستحق نہیں تھا، سزا کا مستحق تھا اس کا جو رویہ میرے ساتھ رہا ہے۔ لیکن آقا جی کہتے ہیں معافی میں خیر ہے، کوئی شکر کا خط نہیں لکھا کبھی۔ ساری اولاد کا اس کا معاملہ، رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، مکانوں کا اس کے بس میں تھا، کبھی شکر کا خط نہیں لکھا۔ اور پکڑ کے بھائی نذیر کو لے آتا تھا، اسے سفارش کرا، یہ بھی ادھر جا کے بیٹھتے تھے کم وقت۔ خیال نہیں آنا چاہیے، خیال۔ اور میرے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا، آ کے مصیبت پڑتی تھی تو آ جاتا تھا۔ خیال تک نہ آئے، یہ مضبوط باتیں ہیں، نبی کریم کی تحقیق سے بھی ہیں، خدا کی قسم۔ جہاں بیٹھے کسی کارکن کا خیال نہ کرے۔ اور بس شیخ سے وظیفے آئیں، شیخ نے کہا مدد سے پڑھ رہے ہیں، جس کو دھیان دے اس کی طرف دیکھے۔ اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ انگلینڈ میں بعض بھائی کارکنوں کے ساتھ آزمائش میں آ گئے ہیں، وہ اپنی طرف ان کا رخ رکھتے ہیں، ان سے مل جل کے چلتے ہیں، کبھی دھیان نہ دے کسی کارکن کو، نہیں تو اس کو فیض کا کمی ہو جائے گی، اس کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھیل کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ خیال تک نہیں آنا چاہیے، نہیں کہ موافقت خیال نہ آئے، جس سے بھی وظیفے رہے کارکن سے۔ کارکن بھی ایک مصیبت ہے، ان کا احترام یہ کرتا ہے، پھر اس کو اپنے سے بھی جوڑ لیتے ہیں شیخ کے ساتھ۔ طریقت کا مسئلہ ہی بنیادی یہی ہے نا، پہلا مسئلہ ہے فنا فی شیخ، کہ اسی میں گم رہے۔ کوئی کارکن ہو، بڑا ہو، پرانا ہو، نیا ہو، دھیان اس کو نہیں دینا، اسے وظیفے لینے ہیں کہ چھٹی رسان ہے، دھیان شیخ کی طرف رہے بس۔ بہتوں کا نقصان ہوا، اب بھی ہو رہا ہے، اپنے سے جوڑتے ہیں انگلینڈ میں ادھر ادھر۔ دعا پہلے مانگی تھی، خدا قبول کرے گا، ہمت میرے میں جتنی ہے بیٹھتا ہوں، پھر اب دعا مانگوں گا، یہ کروں گا، تو بیچ میں نعت شریف بھی ہم چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں نعت خوانی ہو جائے، دعا مانگی ہے، خدا اس کو دوبارہ ہمارے تمہارے حق میں لکھ دے۔ ایسا کچھ کمزور ہو گیا ہوں تو خدا سے التجا کرتا ہوں، تو شروع کریں بسم اللہ کر کے۔